بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی چھت، اپنا گھر، ایک خواب جو اب حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ انسان صدیوں سے اپنی چھت کا خواب دیکھتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنا کسی بھی دور میں آسان نہیں رہا۔ تو اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انسان برسوں محنت کرتا ہے، اپنی ساری جسمانی توانائی اور جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو ایک اپنی چھت نصیب ہوتی ہے۔ اور پاکستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس رفتار سے تو یہاں کبھی بھی رہائشی منصوبے نہیں بنے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لوگوں کو چھت فراہم کرنا کسی بھی حکومت کی کبھی کوئی ترجیح ہی نہیں رہی۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو چھت فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں، لیکن کبھی اس وعدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں برسر اقتدار آنے والی ہر حکومت نے عوام کو گھر فراہم کرنے کے لیے بیسیوں منصوبے پیش کیے، لیکن ایک آدھ کے سوا باقی سارے منصوبے صرف فائلز کی حد تک ہی محدود رہے یا پھر کرپشن کی نظر ہو گئے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ کے حوالے سے عوامی ضروریات پوری کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ میں بڑے بڑے بلڈرز کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو لوگوں کو آسان قسطوں پر گھر بنا کر دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی بجائے صرف پلاٹس فروخت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کسی بھی شہر چلے جائیں، آپ کو ہر شہر میں کئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ویران نظر آئیں گی۔ آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسکیم میں موجود تمام پلاٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ جب آپ ان ہاؤسنگ سکیمز میں گھر تعمیر نہ ہونے کی وجہ دریافت کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ساری جمع پونجی تو پلاٹ خریدنے میں صرف کر چکے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ اس پلاٹ پہ گھر تعمیر کر سکیں۔ تو مریم نواز نے اوسط آمدن والے طبقے کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم لانچ کی۔ پچھلے سال جب اسکیم لانچ ہوئی تو میرا ذاتی خیال تھا اس کا انجام بھی ماضی کی سرکاری اسکیمز جیسا ہوگا، اور یہ بھی کرپشن کی نظر ہو جائے گی یا پولیٹیکل وعدوں کی۔ تو حکومت اپنے قریبی حلقوں اور کارکنوں کو نواز دے گی، جبکہ حقیقی ضرورت مند جو ہے منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ صرف ایک سال کے بعد میں اپنی رائے بدلنے پہ مجبور ہو چکا ہوں، کیونکہ میرے پاس اب بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو مریم نواز کی اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ایک جاننے والے مٹھائی لے کر میرے آفس میں آئے۔ میں نے ان سے خوشی کا سبب پوچھا تو بولے کہ الحمدللہ اپنی چھت مل گئی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہوں نے 10 سال پہلے لاہور میں جی ٹی روڈ پہ واقع ایک ہاؤسنگ سکیم میں 5 مرلے کا پلاٹ خریدا تھا، اور اس پلاٹ کی قسطیں پورے ہوئے بھی 7 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کے پاس اکٹھے 15-20 لاکھ روپیہ نہیں تھے جس سے وہ مکان کی تعمیر شروع کر دیتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مریم نواز کی وجہ سے آخرکار وہ اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے دفتر کے کولیگ سے پنجاب حکومتی اسکیم کے بارے میں دریافت کیا تو یقین مانے ہر شخص نے اس منصوبے کی تعریف کی۔ میرا ایک کولیگ تو مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی کزن نے 3 سال پہلے اپنا زیور بیچ کے پلاٹ خریدا تھا، لیکن اب یہ چیف منسٹر کے ویژن کی بدولت 2 مہینے پہلے وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر نامی منصوبے کا آغاز 21 اگست 2024 کو کیا تھا، اور وہ اگلے 2 مہینے میں اس پروگرام کے تحت پہلا قرضہ جاری بھی کر چکے تھے۔ تو اسکیم کے تحت شہری علاقوں میں 5 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 مرلے تک زمین رکھنے والے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ متعلقہ بینک کی کسی بھی برانچ پہ جائیں، فارم پر کریں، متعلقہ دستاویزات عملے کو فراہم کریں اور 15 لاکھ روپے تک قرضہ حاصل کر لیں۔ کمال یہ ہے کہ اس قرضے کی مدت 9 سال جبکہ ماہانہ قسط 14,000 روپے رکھی گئی ہے، جو کسی بھی اوسط آمدن والے شخص کی جیب پر بوجھ نہیں بنتی۔ تو میرے ذہن میں بار بار ایک سوال آ رہا تھا، کیا یہ اسکیم کرپشن فری ہے یا اس سے بھی مال پانی چل رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو نواز شریف نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک پیلی ٹیکسی اسکیم لانچ کی تھی۔ میں لاہور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسکیم کا ناجائز طور پہ استعمال کیا۔ لوگوں نے کیا یہ کہ بینکوں سے آسان شرائط پہ وہ پیلی ٹیکسی حاصل کی اور پھر ان گاڑیوں کو ذاتی استعمال میں لے آئے، ان کو پینٹ وینٹ کر کے دوسرے رنگ پہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو نہ صرف بہت سارے حقداروں کی انہوں نے حق تلفی کی، بلکہ ایک اچھی بھلی اسکیم کا بیڑا غرق بھی کیا۔ تو میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار ایک سینئر رپورٹر سے کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مریم نواز نے
نواز شریف کے تجربے سے سیکھا ہے، اور اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت لیا گیا قرضہ آپ کسی اور کام کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ ہوتا یوں ہے کہ بینک سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کے پاس اپنا پلاٹ موجود ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد آپ کو 2 قسطوں میں رقم فراہم کرتا ہے۔ پہلی قسط آپ کو مکان کی بنیادیں بنانے اور دیواریں کھڑی کرنے کے لیے ملتی ہیں، اور اس وقت بینک کا نمائندہ موقع پہ آ کے وزٹ کرتا ہے، آڈٹ کرتا ہے، اور تسلی کے بعد آپ کو دوسری قسط جاری کر دیتا ہے، جس سے آپ لینٹر اور پلسٹر وغیرہ اور باقی کا کام فنش کا کروا لیتے ہیں۔ یوں مرحلہ وار قرضہ ملنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص کسی حقدار کی حق تلفی نہیں کر سکے گا۔ یعنی آپ بینک سے 15 لاکھ روپے کا کوئی اور کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ رقم صرف اور صرف اپنے گھر بنانے پر ہی خرچ ہوگی۔ تو میں نے اسکیم کا سرکاری ریکارڈ چیک کیا، تو اب تک 1,04,816 افراد کو اسکیم کے تحت قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 126 بلین روپے بنتے ہیں۔ اس رقم سے اب تک 28,382 گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 68,218 گھر زیر تعمیر ہیں۔ تو ان میں 66,215 افراد ایسے ہیں جن کو قرضے کی دوسری قسط بھی جاری ہو گئی ہے۔ چونکہ اسکیم پہ بینکس نے خصوصی چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کر رکھا ہے اور قرضے کی رقم یکمشت کی بجائے 2 قسطوں میں ملتی ہے، اس لیے اسکیم کی ریکوری بھی 100% ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف 1 سال میں 2.6 بلین روپے کی رقم ریکور بھی ہو چکی ہے، اور اسکیم کی کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جون سے اب تک قرض کی فراہمی میں 136% اضافہ ہوا ہے، جبکہ مئی سے اب تک روزانہ مکمل ہونے والے گھروں کی اوسطاً تعداد میں 588% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تو اپنی چھت اپنا گھر میں 9 لاکھ زیادہ افراد نے قرضے کے لیے اپلائی کیا۔ ان میں 86% مرد تھے، 14% خواتین، اور ان درخواست دہندگان میں 87% مردوں میں، جبکہ 13% خواتین کو قرضہ مل چکا ہے۔ تو اس منصوبے کی ضرورت شہروں سے زیادہ دیہی علاقوں میں تھی، چونکہ شہروں میں تو آپ کو مکان کرائے پہ بھی مل جاتے ہیں، اور دیہات میں عام طور پہ کرائے کا مکان ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے اس منصوبے کے لیے شہری علاقوں سے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد 3,38,311 تھی، جبکہ دیہی علاقوں سے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد 5,61,824 ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں رہائشی مکانات کی کس قدر کمی ہے۔ تو اس لیے پنجاب حکومت نے قرضے کی فراہمی میں دیہی عوام کو خاص طور پہ توجہ دی، اور اس اسکیم کے تحت قرض کی رقم 43% شہری علاقے جبکہ 57% دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی ملی۔ تو اسکیم کی ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ قرضہ لینے والے اگر 1 سے 3 سال کی مدت میں اپنا قرضہ واپس کر دیتے تو بینک ان کو 20% کی چھوٹ بھی دیتا ہے، لیکن اگر وہ 4 سے 6 سال کی مدت میں قرضہ واپس کرتے ہیں تو ان کو 10% کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو آخر میں تو میں مریم نواز سے ایک درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ پہلے گزارش ہے کہ برائے کرم اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں پنجاب کے صحافیوں کو بھی ترجیحی بنیادوں پہ شامل کیا جائے، اور میری دوسری گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے پنجاب کے عوام کو اپنی چھت فراہم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اسی طرح ان کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے بھی کوئی اسکیم لانچ کریں۔ بجلی ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن جس رفتار سے یہ مہنگی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے چند سال بعد اس کا شمار بھی عیاشی میں ہوگا۔ برائے کرم کوئی ایسی بھی اسکیم لانچ کریں کہ ہر شخص اپنے گھر کی رجسٹری کے عوض بینکوں سے سولر پینلز کے لیے قرضہ لے سکے۔ پنجاب میں غریب سے غریب شخص بھی بجلی کا ماہانہ بل ادا کرتا ہے۔ آپ اس کے بل کی ہسٹری کے مطابق اسے ماہانہ قسطیں لے لیں۔ جس طرح اپنی چھت بنانے کے لیے ہر کسی کے پاس 15-20 لاکھ نہیں، اسی طرح اپنی چھت پر اپنا سولر پینل لگوانے کے لیے بھی کہاں کس کے پاس 8-10 لاکھ روپے اکٹھے موجود ہوں گے۔ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ سولر اسکیم بہت کامیاب ہوگی، اور پنجاب میں بسنے والا ہر شخص اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، کامنٹس میں مجھے اپنی رائے دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔